یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینے روشن فرمائے اور ہمیں قرآن کا یہ علم نور عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جو 10 بار درود بھیجے، اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو گویا آدمی جتنا درود پڑھتا جائے گا، رب کی رحمتیں 10 گنا بڑھ کر اس پر بستی رہیں گی۔ اللہ پاک کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ آل عمران کے کچھ مضامین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے، یعنی وہ سورہ مبارکہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتے ہیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے ایسے بیسک مضامین، وہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ سورہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد کا تذکرہ۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، تو یوں ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی کافی جگہوں پر موجود ہے۔ اور اس سے یہ بھی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کے ناموں پر صورتوں کے نام رکھے ہیں، یہ ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ اپنے پیاروں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، وہ ایسے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اتنا پسند کرتا ہے کہ قرآن کی صورتوں کے نام ان کے ناموں پر مقرر کر دیے گئے۔ سورہ آل عمران، سورہ مریم قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ ابراہیم قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ محمد قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ کہف قرآن پاک میں موجود ہے، جہاں اصحاب کہف ان کا تذکرہ آتا ہے تو اس نسبت سے، اس غار کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف ہوا۔ سورہ والضحیٰ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا تذکرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے کے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کے نام پر ہی اس سورہ مبارکہ کا نام۔ اچھا، اس طرح یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، یہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کو اپنے پیاروں سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی صورتوں کے نام اپنے پیاروں کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے مقام اور مرتبے کو اور واضح اور ان کی شان کو بیان کرتا ہے یہ نقطہ کہ اللہ نے قرآنی صورتوں کے نام بھی ان میں کئی ایسی کہ جو اپنے پیاروں کے ناموں پر اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، سورت کا جو نام ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے اہم واقعات ان کا بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی اطاعت اور اتباع، اس سے متعلق بھی اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر تذکرے فرمائے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرماؤ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ یہود کو کہا گیا،
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی بالخصوص ایسے لوگوں کے رد کے لیے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے ہم پیارے ہیں، تو ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، ان کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ہم پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہیں، تو جب ہم پہنچے ہوئے ہیں تو ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ تو ان کے رد میں قرآن پاک کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو تم یہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا تم یہ دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع میں آ جاؤ، یعنی جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاؤ گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر تمہیں یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ حضور کے غلام ہو گئے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حقیقی در پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در ہے، اور یہ بتا دیا کہ جو اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی مدینے کی گلی سے آئے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے اس راستے اور اس توسل سے آئے، وہی محبت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اور جو ان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر، آپ کی اطاعت، اتباع یہ چھوڑ کر کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں گا، تو وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اطاعت اور اتباع کا حکم بھی اسی پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک تفصیل سے واقعہ موجود ہے، ان کی ولادت اور پھر ان کا بیت المقدس میں وہاں عبادت کے لیے مختص ہو جانا، یہ سب کچھ ان کی منت ان کی والدہ کی ایک تھی۔ بیسک انہوں نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو میں اسے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ اہلیہ جنہوں نے بی بی حنہ، جنہوں نے یہ منت مانی، اور ہوا یہ کہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، منت بیٹے کے حوالے سے تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش میں دیا، اور یہ اس وقت مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے یہ سب نگہبان تھے، ان کے ذہن انتظام وہ سب سلسلہ تھا، تو یہ لے کر ان کے پاس آ جاتی اور کہتی کہ میں نے تو یہ منت مانی تھی اور یہ بیٹی ہے، اب یہ یہیں یعنی اسی کو ہی میں وقف کرتی ہوں، اور وہ بیٹی کو یہاں پر انہوں نے ان کی پرورش میں دیا۔ تو اسی منت کا اور اس ولادت کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ جب یہ ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کہ یہ تو میں نے بیٹی جنی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، یعنی بی بی حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو بی بی مریم کی ولادت ہوئی، اور لڑکا تو لڑکیوں جیسا نہیں ہے، تو یہاں جو کہ منت لڑکے کی تھی، اب کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام وہ مریم رکھا۔ اب ناظرین کرام، اس بیٹی کا نام مریم رکھنے کے بعد یہ انہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس لے کر جاتی ہیں اور اپنی منت کا تذکرہ کیا۔ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے پھر انہی کو ہی لیا، اور قرآن نے انہیں فرما دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، کہ کوئی لڑکا بھی اس جیسا نہیں ہے، اس لڑکی جیسا، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، مطلب کوئی یہ عام لڑکی نہیں ہے، اللہ اس کو یہ شان اور فضیلت دے گا کیونکہ یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو ان کی یہ شان اور ان کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اب جب ناظرین کرام یہ تھوڑی سی آگے پھر بڑی ہوتی ہیں، ان کا ایک پورا کمرہ محراب جسے محراب مریم کہا جاتا ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب یہ محراب مریم اس میں یہ عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ
کی بھی عمر کافی بڑھ چکی، بڑھاپے میں تھے، اور آپ کیا اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، آپ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے، تو بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بی بی مریم کے محراب میں گئے تو دیکھا تو ان کے محراب میں ایسا معاملہ ہوتا کہ گرمی کے موسم میں سردی کے پھل چیزیں موجود ہوتی ہیں اور سردی کے موسم میں گرمی کی، تو انہوں نے ان سے سوال کر دیا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یہ دیکھ کے انہوں نے سوال کیا کہ کہاں سے، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس جگہ پر یعنی محراب میں وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ دعا بھی بیٹے کے لیے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنے رب سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب یہ دعا مانگی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا، انہیں ندا دی، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قیام کی حالت میں تھے، اور بشارت یہ دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ خوشخبری آپ کو دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی نام بھی اللہ نے منتخب فرما دیا، اور انہیں کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، اسے بیٹا بھی دیا اور نبی بھی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اب یہ خوشخبری تو آئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا، اور انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اس وقت، ان کی زوجہ 98 برس کی، 100 کے قریب قریب، بانجھ تھی گویا کہ، اور یہ خود بڑھاپے میں، لیکن فرمایا اللہ کا جب امر ہوگا تو یہ اللہ جو چاہے ویسے ہی ہوتا ہے، تو اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو، یہ قرآنی واقعہ ہے، علماء نے لکھا اور اس کے تحت یہ بیان کیا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بی بی مریم کے محراب کا جو تذکرہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے نیک بندے جس جگہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کی گویا کہ چلہ گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، اور جس جگہ کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جاتی، وہاں دعا قبول ہوتی ہیں۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ جو رب ان کو، بی بی مریم کو، بے موسم کا پھل دینے پر قادر ہے اور دیتا ہے، مجھے بھی بے موسم کی اولاد عطا فرمائے گا۔ بظاہر میری عمر تو اولاد والی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ دینے پر قادر ہے، عطا فرمائے گا۔ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹا عطا فرمایا۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ جہاں اللہ کے پیارے مدفون ہوتے ہیں، جو ان کے مزارات ہیں، جو ان کی قبریں ہیں، اب وہاں پہ بھی جو کہ ان کو نسبتیں حاصل ہیں اس چیز سے، تو آپ دعا مانگیں گے اللہ وہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو یہ اہم ترین مضمون یہ بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں حج بیت اللہ کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلے یعنی زمین پر جو عبادت کے لیے بنایا گیا گھر وہ اللہ کا ہے، بیت اللہ ہے اور خانہ کعبہ ہے، اور اسی کے حج کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت ہو۔
تو ہر آدمی وہ جسے حج کی طاقت ہے، استطاعت ہے، مالی طور پر بھی یہ استطاعت موجود ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، تو فی الفور اس حج کی وہ ادائیگی کرے۔ ناظرین کرام، جو حج کو تاخیر کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات کے لیے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، اس حدیث پاک کو سن کر ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس استطاعت ہو، زاد راہ ہو، اور کوئی رکاوٹ اسے نہیں، نہ کوئی ظالم بادشاہ، نہ مرض، نہ کچھ اور معاملہ ہے، تو پھر بھی وہ حج کو نہیں جاتا، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس لیے اس معاملے کی حساسیت کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو حج کی فرضیت، اس کا بھی تذکرہ یہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں سود کی مذمت، جی ہاں، سود کی بہت زیادہ اس میں مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود کی مذمت، کچھ لوگ اس وقت مشرکین بھی کہنے لگے کہ بھئی خرید و فروخت یہ اور سود ایک ہی طرح کا معاملہ ہے، یہ چیز ہے 100 روپے کی، آپ نے 110 روپے کی بیچ دی تو 10 روپے آپ نے نفع کما لیا۔ تو سود میں آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے اور قرض دے دے اور 10 اوپر لے لے، تو 110 اس نے بھی کما لیا، 110 اس کے پاس بھی گویا کہ آ گیا۔ تو سود بھی وہی ہے جو خرید و فروخت ہے، یہ مشرکین کا تصور تھا اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور کہا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت کے ذریعے سے جو آمدنی بڑھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کھائیے، وہ جائز ہے، اور جو باطل طریقے سے، باطل طریقے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، اے ایمان والو، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ باطل طریقہ کون سا ہے؟ ہر وہ ناجائز طریقہ جس کو شریعت ناجائز کہتی، چاہے وہ سود ہے، جوا ہے، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، کسی اور طریقے سے ناحق طریقے سے مال لے لینا، یہ سارے اس باطل طریقے کے زمرے میں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، سود حرام ہے۔ تو سود کی یہاں پر مذمت اس پارے کے اندر بیان فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد پر لعنت فرمائی جو سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے اور سود لکھنے والے، سود کا ڈیٹا لکھنا، کتابت، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ 4 قسم کے افراد ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور انہیں فرمایا یہ گناہ میں برابر ہے، انہیں گناہ میں فرمایا کہ یہ گناہ میں برابر ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا جن کے پیٹ گھروں کے مانندے بڑے بڑے، تو اور ان میں سانپ جو کہ نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ آج کئیوں کو عیش و عشرت چاہیے، بس ہم نے پیسہ دے دیا، قرضے کی صورت میں پیسہ دیا ہوا ہے، ہمیں پیسہ اس پہ پروفٹ مل رہا ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی محنت، نہ کچھ اور، نہ تجارتی کوئی خطرات، بس پیسہ فکس دیا ہوا ہے، فکس پروفٹ چاہیے، چاہے بینک سے لے رہا ہو، چاہے کسی اور بزنس مین سے لے رہا ہو۔ یاد رکھیں، شریعت نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت جائز، حلال، حلال طریقے سے کریں، جتنا کمانا ہے کماتے جائیں، مال کے حق ادا کرتے رہیں، مال کی وقت پر زکوٰۃ دیجئے، کسی کی حق تلفی نہ کریں، نہ حق مال نہ لیں، کروڑوں کمانا ہے، اربوں کمانا ہے، کمائیے، مگر وہ انداز اختیار کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ انداز اختیار کرنا جو سود کے اندر آدمی کو ڈالتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس مال کی بڑھوتری، بڑھنا، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت کے لیے سخت اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور مال حرام جس کو آدمی کھائے تو بھی عذاب کی صورت، بچا کر رکھے تو بھی عذاب کی صورت، صدقہ کرے تو قبول نہیں، جو اس کے شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق اس مال کو یعنی بغیر نیت ثواب تصدق کرنا ہے۔ تو مال حرام جسے
کہیں کہ بس آدمی کے پاس آ گیا، ہاتھ میں آ گیا، سود کی صورت ہوئی، شریعت یہی حکم دیتی ہے جس سے لیا اسے واپسی کرے، یا بغیر نیت ثواب اس مال کو صدقہ کر دے۔ ثواب کی بھی نیت نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آدھا استعمال کر لیتے ہیں آدھا صدقہ، نہیں، ٹوٹل بغیر نیت ثواب یہ مال صدقہ کرنا ہوگا۔ تو جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سود پر پیسے کا لین دین، خدا را اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، رزق حلال کمائیں، جو پچھلا گناہ ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ ہے اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اور وہ لوگ بھی، ایک تو وہ جو سود دیتے ہیں، ایک وہ سود لینے والے، نہ مال سود پر دیا جائے نہ کسی سے سود وصول کیا جائے، یہ دونوں کام ہی غلط ہیں۔ ناظرین اکرام، چند یہ مضامین میں نے سورہ آل عمران کے وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی روشنی میں جن کاموں پر کرنے کا حکم ہے ہم وہ کریں، اور جن سے ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے ہم ان سے بچیں، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔